بسم اللہ الرحمن الرحیم. شبیر بھائی، اس کا جواب اگر وقت بچا تو بعد میں انشاءاللہ وہ کریں گے. آج جمعۃ الوداع ہے اور رمضان المبارک کا آخری جمعہ تقریباً جو ہے، اور پوری دنیا کے اندر اور اگلا اگر جمعہ ہو تو آخری تاریخ کو آئے گا نا. تو اس لیے آج پوری دنیا کے اندر یوم القدس منایا جا رہا ہے. اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ایران کے اندر حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کامیابی کے پہلے سال ہی جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس منانے کا جو ہے وہ اعلان کیا. اور ان کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے پوری دنیا کے مسلمان ہر سال جو ہے وہ یوم القدس مناتے ہیں. اور یوم القدس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے، مسجد اقصیٰ کا جو مسئلہ ہے، اس کو اجاگر کیا جائے. اب تک یہ تھا کہ طویل عرصے سے لوگ جو ہے وہ فلسطین کی مظلومیت کو پیچھے چھوڑ چکے تھے اور مسجد اقصیٰ کے معاملے کو تقریباً جو ہے انہوں نے پیچھے ہی دھکیل دیا تھا. لیکن یوم القدس کے عنوان سے اس دن کو اجاگر کرنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے اس کو دوبارہ زندہ کیا اور جگہ جگہ جو ہے فلسطین کے مظلوموں کے حق میں ریلیاں نکلنا شروع ہو گئیں اور ان کے حق میں آوازیں بلند ہونا شروع ہو گئیں. چونکہ آپ اگر دیکھیں نا تو اسرائیل وہ ناسور ہے اس خطے کے اندر کہ جس ناسور کے برے اثرات پوری امت مسلمہ کے اوپر جو ہے آج مرتب ہو رہے ہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو جنگ ہے اسی کا ایک تسلسل ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا جو خواب ان لوگوں نے ایک دیکھا ہوا ہے. اور امریکہ کو بھی اس وقت باقاعدہ اپنے چنگل کے اندر جکیڑ کر کیا ہے، وہ باقاعدہ امریکہ اور اسرائیل مل کر اس وقت ایران کے خلاف جو جارحیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. اور آیت اللہ سید علی خامنائی بھی اسی راہ میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. تو اس حوالے سے تمام امت مسلمہ کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ باقاعدہ فلسطین کے مظلوموں کے حق میں آواز بلند کریں. دو سال سے زیادہ عرصے تک وہ غزہ کے اوپر جو مظالم ڈھاتے رہے، جن میں 80,000 سے زیادہ انسان بیچارے جو وہ شہید ہو گئے، قتل ہو گئے، جن میں باقاعدہ عالمی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق زیادہ تر تعداد جو ہے وہ بچوں کی ہے. ٹھیک ہے، عام طور پر خواتین کی بھی ہے. دنیا کے یہ جو ظاہری طور پر مغربی جو طاقتیں ہیں وہ سال میں ایک دن خواتین کے حقوق کے نام سے، بچوں کے حقوق کے نام سے منعقد کرتے ہیں. پہلے بھی ایک پروگرام میں آپ نے اشارہ فرمایا تھا نا. تو لیکن یہاں پر کیا یہ فلسطین کے اندر بیچارے جو ذبح ہو رہے ہیں، جو بیچارے مارے جا رہے ہیں، جن کے اوپر بم برسایا جا رہا تھا، کیا وہ بچے نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا وہ خواتین نہیں ہیں؟ اور اسی طرح آپ نے ابھی ایران کے اندر دیکھا، میناب کے اندر سکول کے اوپر 170 چھوٹی بچیوں کو، پرائمری کی بچیاں تھیں، چھوٹی بچیوں کو جو ہے باقاعدہ انہوں نے شہید کیا. اور اس بربریت کے باوجود باقاعدہ وہ کیا ہے، پوری ڈٹائی کے ساتھ امریکہ کا جو صدر ہے وہ یہ کہتا ہے یہ انہوں نے خود کیا ہے. جب باقاعدہ میڈیا کے لوگوں نے یہ کہا، صحافی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ جو ہتھیار وہاں پر استعمال کیا گیا ہے وہ امریکہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. تو اس حد تک ڈٹائی، اس حد تک ظلم و بربریت جو ہے پوری دنیا کے اندر ہو کر. دیکھیں مولا کائنات کا ایک فرمان ہے نا کہ کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. حضرت امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کو وصیت کرتے ہوئے، جب 19 رمضان المبارک کو آپ کے اوپر ضربت لگی تھی نا، تو اس کے بعد جو آپ نے وصیت فرمائی ہے ان میں یہ جملہ موجود ہے کہ اے میرے فرزندو، ظالم کے مخالف اور مظلوم کے ہمدرد بن کے رہنا. تو یہ اسلام کی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ جہاں کہیں پر بھی اگر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا یہ اسلام کی تعلیمات کا حصہ ہے. مظلوم کا ہمدرد بننا اور ظالم کے مقابلے میں کھڑے ہونا. آج اگر مسلمان یکجا ہوتے، امت مسلمہ اگر یکجا ہوتی تو ظالم اسرائیل اور امریکہ کی جرأت ہوتی کہ وہ مسلمانوں کے اوپر اس طرح حملہ کر لیتے. لیکن ہم لوگ چونکہ انتشار کا شکار ہیں، امت مسلمہ کم از کم مسئلے فلسطین کے معاملے میں اگر یکجا ہو جائے اور اگر ایک آواز اگر وہ بلند کر لیتے. امام خمینی کا ایک فرمان یہاں پر یہ بھی ہے، انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ اگر پوری دنیا کے مسلمان ایک بالٹی بھی اگر اسرائیل کے اوپر اگر ڈال دے تو اسرائیل جو ہے وہ تباہ ہو جائے، سیلاب آ جائے. مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان اگر یکجا ہو جائے، متحد ہو جائے، متفقہ طور پر اگر یہ موقف اختیار کر دے، اسرائیل جو ہے وہ صفحہ استی سے نابود ہو جائے گا. لیکن آج اسرائیل تمام مسلمانوں کو کیا ہے، ظلم و ستم سے ایک کلام سن لیتے ہیں.